کیا آپ کو لگتا ہے کہ بیوی کو دکھ دینے کے بعد ایک معافی سب ٹھیک کر دے گی؟ تو ایک گہری خاموشی کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب ایک مرد کے لیے بیوی کے آنسو صرف شور بن جائیں گے اور اس کے مسئلے فالتو کی بک بک، تب سمجھ لیں کہ ایک بڑے طوفان کی شروعات ہو چکی ہے۔ کیوں نہ کہ ایک مرد کو تب تک احساس نہیں ہوتا جب تک بیوی ان سارے لفظوں کو خاموشی کے قبرستان میں دفنا کر خود بھی ہمیشہ کے لیے خاموش نہیں ہو جاتی۔ پچھتاوا تب شروع ہوتا ہے جب آپ ان باتوں کو ڈھونڈتے ہیں جن پر آپ کبھی چڑھتے تھے، لیکن اب اس عورت کے پاس ان خاموش دیواروں کے لیے مزید کوئی لفظ باقی نہیں بچا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو another ویڈیو اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹرانگ ہاؤس وائف۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے اچھا سا کمنٹ کریں اور اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ میری پیاری بہنوں، آج جو بات میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں یہ ہمارے آس پاس ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے۔ جب ایک لڑکی اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک نئے گھر میں آتی ہے تو وہ محل یا دولت نہیں ڈھونڈتی، وہ ڈھونڈتی ہے اطمینان، تھوڑا سا وقت اور تھوڑی سی عزت۔ شروع میں جب وہ مرد سے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں شیئر کرتی ہے یا گھر کی کوئی تکلیف بتاتی ہے تو مرد اکثر تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر اسے اگنور کر دیتا ہے۔ وہ کہہ دیتا ہے سارا دن فضول باتیں سوچتی رہتی ہو، میرے پاس ان فالتو باتوں کا وقت نہیں ہے۔ وہ بیچاری سارا دن گھر کے کام کرتی ہے، اپنی شوہر کے آنے کا انتظار کرتی ہے، لیکن جب شوہر گھر آتا ہے وہ اپنی تھکاوٹ بھول کر مسکراتی ہے کہ چلو اب 2 باتیں سکون کی ملیں گی، مگر مرد اپنے موبائل میں لگ جاتا ہے یا دوستوں میں چلا جاتا ہے۔ افسوس تو تب شروع ہوتا ہے جب وہ عورت بیمار ہوتی ہے، جب اسے سب سے زیادہ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تب بھی اس کو یہی سننا پڑتا ہے تم تو ہر وقت بیمار رہتی ہو، نخرے کرتی ہو۔ جب وہ دکھ میں اکیلی روتی ہے اور مرد سامنے سوتا رہتا ہے تب اس کے اندر ایک ایک کر کے ساری امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں عورت بہت جلدی بدل جاتی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ عورت بدلتی نہیں ہے، اسے مرد کی بے رخی بدلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ دھیان مانگتے مانگتے تھک جاتی ہے، وہ محبت کی بھیک مانگتے مانگتے تھک جاتی ہے، اور پھر ایک دن آتا ہے جب اس کے اندر کا صبر ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ لڑنا چھوڑ دیتی ہے، وہ بحث کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ مرد سمجھتا ہے کہ شکر ہے اب گھر میں سکون ہو گیا ہے، اب یہ دماغ نہیں کھاتی، مگر میرے بھائیوں وہ سکون نہیں ہوتا، وہ ایک رشتے کی موت ہوتی ہے۔ عورت جب لڑنا چھوڑ دے تو سمجھ لیں اس نے آپ سے امید چھوڑ دی ہے۔ وہ گھر میں رہے گی، آپ کے بچے بھی سنبھالے گی، کھانا بھی پکائے گی، کپڑے بھی دھوئے گی، سارے فرض پورے کرے گی، پر اس کی روح اس رشتے سے نکل چکی ہوتی ہے۔ پھر آپ چاہیں اسے جہاں مرضی لے جائیں، جو مرضی لے کر دیں، اس کے چہرے پر وہ پہلے جیسی سچی مسکراہٹ کبھی نہیں آتی، وہ ایک زندہ لاش بن کر اس گھر میں وقت گزارتی ہے۔ اور پھر جب وہ عورت ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے، چاہے وہ اپنی زندگی سے تھک کر چلی جائے یا اس گھر میں رہ کر بھی آپ کے لیے اجنبی بن جائے، تب اس مرد کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ پھر مرد کو ہر چھوٹی چیز میں اس کی یاد آتی ہے، جب صبح کھانے کی میز پر سامنے والی کرسی خالی دکھتی ہے، جب گھر بکھرا ہوا لگتا ہے، تب احساس ہوتا ہے کہ گھر دیواروں سے نہیں، اس عورت کی ہنسی مذاق اور اس کی موجودگی سے گھر بنتا تھا۔ پھر مرد ان گزرے ہوئے دنوں کو ڈھونڈتا ہے، انہی باتوں کو ڈھونڈتا ہے جن پر وہ کبھی غصہ کرتا تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ کاش وہ پھر سے آ کر لڑے، کاش وہ پھر سے شکایت کرے کہ آپ مجھے وقت نہیں دیتے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے شیشے کو جوڑنے چاہو تو ہاتھ میں صرف زخم آتے ہیں، رشتے نہیں جڑتے۔ اور پھر جب وہ عورت ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے، چاہے وہ اپنی زندگی سے تھک کر چلی جائے یا اس گھر میں رہ کر بھی آپ کے لیے اجنبی بن جائے، تب اس مرد کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ پھر مرد کو ہر چھوٹی چیز میں اس کی یاد آتی ہے، جب صبح کھانے کی میز پر سامنے والی کرسی خالی دکھتی ہے، جب گھر بکھرا ہوا لگتا ہے، تب احساس ہوتا ہے کہ گھر دیواروں سے نہیں، اس عورت کی ہنسی مذاق اور اس کی موجودگی سے گھر بنتا تھا۔ پھر مرد ان گزرے ہوئے دنوں کو ڈھونڈتا ہے، انہی باتوں کو ڈھونڈتا ہے جن پر وہ کبھی غصہ کرتا تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ کاش وہ پھر سے آ کر لڑے، کاش وہ پھر سے شکایت کرے کہ آپ مجھے وقت نہیں دیتے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے شیشے کو جوڑنے چاہو تو ہاتھ میں صرف زخم آتے ہیں، رشتے نہیں جڑتے۔
پتہ ہے سب سے مشکل وقت کب آتا ہے؟ جب مرد دن بھر کے کاموں سے تھک کر رات کو کمرے میں آتا ہے۔ باہر کی دنیا میں شاید اسے سب مل جاتا ہے، عزت بھی، پیسہ بھی اور دوست بھی، لیکن جیسے ہی وہ اس کمرے کے دروازے کو کھولتا ہے تو سامنے بکھرا ہوا بستر اور ایک ٹھنڈی خاموشی اس کا استقبال کرتی ہے۔ تب اسے یاد آتا ہے کہ جب وہ تھک کر آتا تھا تو کوئی تھا جو بنا کہے اس کے چہرے سے اس کی تھکاوٹ پڑھ لیتا تھا، کوئی تھا جو اس کے دکھ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ آج مرد کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، اچھا بینک بیلنس بھی ہوتا ہے، بڑے گھر بھی ہوتے ہیں، لیکن اس بڑے گھر میں سکون سے سونے کے لیے وہ سکون دینے والی عورت نہیں ہوتی۔ تب مرد کو سمجھ آتا ہے کہ کامیابی صرف پیسہ کمانا نہیں ہوتا، بلکہ کامیابی اس عورت کی محبت کو سنبھالنا ہوتا ہے جو آپ کے برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ تو میرے بھائیو، جو بیوی آپ کے گھر میں ہے، جو آپ کی فکر کرتی ہے، اس کی قدر آج ہی کر لیں، اس کے پاس بیٹھیں، اس کی باتیں سنیں، اسے احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے کتنی خاص ہے۔ کسی کے جانے کے بعد افسوس کرنے سے بہتر ہے اس کے رہتے ہوئے اسے تھوڑی سی محبت اور عزت دے دی جائے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ نے بھی اپنے آس پاس ایسا کچھ دیکھا ہے؟ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔